السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پورا اسرائیل کانپ اٹھا ہے، اور جو اس کا وزیر اعظم بڑی تڑیاں لگاتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، اب خود فرار ہو گیا، جو بہت بڑی خبر اسرائیل سے آ رہی ہے۔ اور ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے جو ہواری ہیں جس طرح فرانس ہے، برطانیہ ہے، ان کو بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ تازہ ترین حملوں کی کیا صورتحال ہے، کون سے میزائل استعمال کیے گئے ہیں، کیا واقعی ایران نے خیبر میزائل جو ہے وہ چلا دیا ہے، اور وہ رات کے اندھیروں میں کون سے ایسے بجلی نما میزائل تھے جو اسرائیل کے شہروں پہ چلے اور ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ تو میرے ساتھ سینئر صحافی سید عباس حیدر موجود ہیں۔ عباس بھائی ڈیٹیل بتائیں، یہ نیتن یاہو کہاں چھپ گیا ہے؟ بیسیکلی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والا بنیامین نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت فرار ہو چکا ہے۔ فرار ہو چکا ہے اسرائیل سے، اس ٹائم فرار ہو چکا ہے۔ آپ نے کچھ تصاویر دیکھی ہوں گی، اس میں ایک جب یہ پوری تباہی کی گئی تھی ایران کی جانب سے، جو بم گرائے گئے تھے اور جو آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ کو بالکل یعنی ان کو چکما دے کر جو گرنے والے ایرانی بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل ہیں اور سپر سونک میزائل ہیں، انہوں نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ جو نیتن یاہو ہے اس کی ایک تصویر آپ نے شاید دیکھی ہو، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی۔ اس میں اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ ایسے محسوس کر رہا تھا کہ یہ اسرائیل نہیں ہے بلکہ وہ غزہ میں کھڑا ہے۔ اب یہ غزہ کی سی صورتحال ہے۔ اب مسلمانوں میں تو ایمان کا جذبہ ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن جو اسرائیلی ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر بنکرز بنائے گئے۔ پہلے جب یہ جنگ شروع کی گئی تھی، یہ پہلے ہی بنکر بنا دیے گئے تھے، اب وہاں چھپ چھپ کر جو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن ابھی بھی وہاں پر جو ڈیتھ ٹول ہے اس کی حقیقی رپورٹنگ نہیں کی جا رہی۔ میرے ایک سورس کے مطابق اسرائیل میں 1000 سے زائد بندہ جو ہے وہ اس میں ان کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، یعنی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی فوجی بھی بتایا جا رہا ہے، متعدد درجنوں حماس نے بھی کیا ہے حملہ، اور وہ میں کہہ رہا ہوں نکل کے اور جانوں واصل ہوئے ہیں۔ بالکل حماس نے اب جو آرمی انسٹالیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں، جو ان کے نیوکلیر پلانٹس پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اب آپ کو ایک اچھی خبر میں یہاں پر یہ دوں گا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے 3 دن پہلے انٹرنیشنل صحافی اسرائیل میں گئے، انہوں نے مختلف جگہوں پر رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی کہ ہم رپورٹ کریں ایکچوئل فیکٹ کیا ہے، لیکن ایکچوئل فیکٹس انہیں نظر تو تب آئے جب انہیں وہاں پر جانے دیا جائے، انہیں جانے ہی نہیں دیا جا رہا وہاں پر۔ اصل میں اب بنیامین نیتن یاہو یہ سمجھ چکا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب اس کا چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب یہ بیسیکلی گریٹر اسرائیل اور تھوڑی سی میزائلوں کی ڈیٹیل بتائیں ہمارے سننے والوں کو، اور آئرن ڈوم کا جو طلسم تھا کیسے توڑا گیا؟ ابھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جو خیبر میزائل ہے نا، حقیقت معنی میں وہ چلائے ہی نہیں گئے۔ ابھی خیبر چلایا نہیں گیا؟ نہیں، خیبر میزائل بیسیکلی کیا تھا وہ جو بجلی کی سپیڈ سے آئے؟ یہ سپر سونک میزائل ہے، وہ یعنی اتنی سپیڈ ہوتی ہے۔ ڈیوڈ سلنگ اور جو آئرن ڈوم ہے وہ ایک میزائل کو آتے ہوئے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کا ایک اینٹی بیلسٹک اس سے پرمیشن مانگتے ہیں، وہ بٹن دباتے ہیں، وہ اسے لوک کرتے ہیں ٹارگٹ کو، اور لوک کرنے کے بعد وہ ہٹ کرتا ہے اس جب میزائل کو، جا کے جو میزائل آ رہا ہوتا ہے اسے ہٹ کرتا ہے۔ لیکن سپر سونک جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 منٹ کے اندر یہ سپر سونک میزائل 2200 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے ہٹ کر چکا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہوتے ہیں دیر تک وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر چکا ہوتا ہے۔ 30 چلائے گئے ہیں، اور اوپر سے حوثی باغیوں نے بھی جو جی حوثی باغی بیسیکلی یہاں پر ایک سوشل میڈیا میں بڑی چل رہی تھی چیز، میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بتاؤں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایران میزائل گراتا ہے تو آئرن ڈوم میں سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، آئرن ڈوم کا ڈیٹیکٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیوڈ سلنگ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے تک انفارمیشن جو پہنچتی ہے وہ کئی جگہوں سے مینوپولیٹ ہو کر آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں بھی اس وقت ہولڈ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا اصل ہولڈ ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ میزائل چلتا ہے تو جب ایران سے یہ میزائل فائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے عراق میں سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر عراق میں امریکہ کے اڈے، امریکہ سے ہو کر یعنی امریکہ کے اڈوں سے وہاں سے اسے ڈیٹیکٹ کر کے وہاں کریش کیا جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے، پھر آگے اسے جو ہے وہ اسے کیا جاتا ہے جارڈن کی طرف سے، جارڈن ان میزائلوں کو کریش کر دیتا ہے، جو تھوڑے بہت بچتے ہیں وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں آئرن ڈوم کے پاس، آئرن ڈوم میں جب جاتا ہے تو اسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، جو آئرن ڈوم سے بچ جاتے ہیں اسے ڈیوڈ سلنگ کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی 4-5 مقامات سے فائر وہ وائرز لگائی ہیں، آپ دیکھیں وہاں سے بچا کے جو میزائل گرتے ہیں وہ تباہی مچا رہے ہیں، اور یہ جو سپر سونک میزائل ہیں، یہ جتنی بھی زیادہ تر تباہی ہوئی ہے سپر سونک میزائل سے ہوئی ہے، اور یہ جو خیبر میزائل ہے، میں آپ کو بڑی ہی اتھینٹک خبر یہ دے رہا ہوں، یہ سپر سونک میزائل بیسیکلی ہائیڈروجن بم ہے۔
हाइड्रोजन बम एक ऐसा बम है जिसे आप फायर करते हैं, उसे बेशक आप हवा में क्रैश कर देंगे, वो हवा में भी इतनी तबाही करेगा कि नीचे कम से कम 15 किलोमीटर का जो हवा में उसका फटना ज़्यादा जो है ख़तरनाक साबित हो लास्ट में सकता है। हमें बताएं, ये एक वीडियो ईरानी जर्नैल की एक वायरल हो रही थी, वो एआई जनरेटेड वीडियो है। इंडियन मीडिया, गुद्दी मीडिया उसके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसमें वो एआई वीडियो में ये बताया जा रहा है जी कि पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान अगर यहाँ पर कोई जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान उसमें होगा। तो इस तरह की फेक न्यूज़ के हवाले से क्या आप कहेंगे, और कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसमें पाकिस्तान के अवाम को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है अभी तक एआई जनरेटेड वीडियो का जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। अभी स्पेकुलेशंस इतनी फैल चुकी हैं कि यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इसराइली मीडिया है या इसराइली सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है कि ऐसे अब आपको शायद पता हो कि ये जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी तो उसमें खबरें क्या चल रही थी। इंडिया का मीडिया तो कह रहा था कि कराची तबाह बर्बाद हो गया, लाहौर पे जो है वो बम गिरना शुरू हो गए हैं। एक्चुअल फैक्ट क्या था? फैक्ट यही था कि मैनिपुलेशन थी। एआई जनरेशन वीडियो जो है ये सारी मैनिपुलेशन है। इन चीज़ों पे बिलीव ना करें। जो ऑथेंटिक चीज़ें जो वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियोस होती हैं, ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, वायरल होती हैं और पहुँचती हैं। मेरा ख्याल है इस टाइम तक इसराइल में तकरीबन 100 प्लस इमारतों को शदीद नुकसान पहुंच चुका है और 1000 से ज़्यादा जी, कैजुअलिटीज हो जैसी चुकी हैं। करनी वैसी बननी, मकाफात अमल, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर और नेतन्याहू खुद फरार बंकर में छुप गए हैं उनके फौजी। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन फेक न्यूज़ पर कान ना धरें, सिर्फ अपने ईमान पर भरोसा रखें। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज़ आने हैं, जो अपडेट होगी हम आप तक शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you, and we will reach there inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan hamesha zindabad. आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।